کہ ہمارے بڑے دل القدر استاد تھے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب حضرت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. یہ علوم میں ہم ان سے پڑھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ مفتی رشید احمد صاحب حضرت اللہ تعالیٰ سے رہو نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ویسے تو بیٹے ہو اور بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تمہارا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ محض بیٹا ہونے کی حیثیت سے ساتھ رہنے سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو اپنے والد کی خدمت میں، کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یہ اللہ والے ہیں، اور اس لیے آپ بیٹھ رہے ہو کہ تاکہ اپنی اصلاح کراؤ ان سے. تو بڑا یوں تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ تم ساتھ رہتے ہوگے، اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوگے، بیٹا ہونے کی وجہ سے دن رات ساتھ رہتا ہی ہے، کھانا بھی ساتھ کبھی کھاتے ہو، کبھی ویسے بھی بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، سبھی کچھ کرتے ہو. لیکن اب آپ کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یہ اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت کے نتیجے میں میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اس کا فائدہ بھی زمین و آسمان کا فرق رکھے. تو بڑی عجیب بات فرمائی، اور الحمدللہ اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت توفیق بھی ہوئی، اس نیت کی توفیق. تو جب آدمی اس نیت سے جاتا ہے تو دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی بھی انسان، کوئی شیخ، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی صوفی، اس کے اندر کیا طاقت ہے، کیا اختیار ہے کہ کسی کو کچھ دے دے؟ دینے والے تو ایک ہی ہے. لیکن جب کوئی بندہ طلب صادق لے کر لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی غرض سے طلب صادق لے کر کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو معلوم بنا دے، اس کو عطا فرما دے. ہاں، سنت ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے کے ذریعے عطا فرما دے. وہ اور جملہ یہ فرماتے تھے کہ سنت یہ ہے کسی واسطے کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا تھا، پیغمبری دینی تھی، لیکن براہ راست آنے کے بجائے وہ طور کے پہاڑ میں ایسا لگا جیسے آگ لگ رہی ہے، اور وہاں سے پھر نبوت عطا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی کو واسطہ بناتے، وہ واسطہ اپنے ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں کسی کو کچھ دینے کی، لیکن اللہ جل جلالہ اس کے واسطے سے عطا فرما دیتے ہیں. یہ سنت ہے اللہ تبارک. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے اجل علماء حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے جبال علم، وہ علم کا دریا اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے پہنچا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، جو پورے ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے، 10 نظام بھی پورا نہیں پڑا ہوا تھا. ان کے پاس گئے. کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ وہی یہ علم تو پڑھ لیا، لیکن یہ علم کو اپنے اندر شرائط کرانے کے لیے اور اس علم کو اپنے اندر رچانے اور بسانے کے لیے توبت کی ضرورت ہے. اس لیے تشریف لے. تو آدمی اس غرض سے جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرما دیتے ہیں. اپنی طرف سے آدمی کو چاہیے کہ ایسے کسی بزرگ کا انتخاب کرے کہ جو متبع سنت ہو اور خود اس نے کسی اللہ والے سے تربیت لی ہوئی ہو، اس سے رجوع کرے. جب اپنی حد تک تحقیق تفتیش کرنے کے بعد
آدمی کسی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو محروم نہیں فرماتے، اس کو عطا فرماتے، اسی کے ذریعے عطا فرماتے، اور اس کے قلب پر بعض اوقات وہ باتیں القا فرما دیتے ہیں جو اس کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ یہ مشاہدہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ کی مجلس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی۔ خانہ میں جب حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی تو یہ بات مشہور تھی، لوگ کہتے تھے کہ ہم طرح طرح کے سوالات شبہات دل میں لے کر جاتے ہیں حضرت کی مجلس میں، اور سوچتے ہیں کہ جب مجلس سے فارغ ہوں گے تو حضرت سے پوچھیں گے، یہ بات پوچھیں گے، یہ بات پوچھیں گے، یہ بات پوچھیں گے، لیکن جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پتہ ہے کہ وہ سارے سوالات کا ہمارا جواب خود بخود دیتے چلے جا رہے ہیں، خود بخود دے رہے ہیں۔ وہ سوال جو دل میں تھا کہ کریں گے، جا کے دیکھا تو خود جواب دے دیا۔ تو بعض لوگ کہتے تھے کہ حضرت کو کشف ہوتا ہے، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا، کشف کر دیا کہ اس آدمی کے دل میں یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ دے دیا۔ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کشف ہوتا ہے، مجھے کشف نہیں ہوتا، البتہ جب کوئی اللہ کا بندہ طلب صادق لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب صادق کی برکت سے میرے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو اس کے فائدے کی ہوتی ہے، کیونکہ دینے والے تو وہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، طلب صادق جب بھی لے کر جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے معنی فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدل تا بجوشد آب از بالاؤ پس، آب کمجو پانی کم تلاش کرو، تشنگی آور بدل، لیکن تشنگی کر لو، پیاس پیدا کر لو، یعنی طلب صادق پیدا کر لو، تا بجوشد آب از بالاؤ پس، تو پھر آپ پانی جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہر طرف سے بہے گا تمہارے اوپر اگر تشنگی پیدا کرے۔ تو طلب صادق لے کر جب جاتا ہے کوئی بندہ اور اس نیت سے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے اور اس کے واسطے سے میری اصلاح فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ محروم نہیں رہتا، اور وہ صفات جن کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آ رہی ہے، اور آج سے نہیں، شروع سے صحابہ کرام کو اسی طرح ملا، تابعین کو اسی طرح ملا، تبع تابعین کو اسی طرح ملا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے۔ اور میرے حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، یہ اس بات کی بشارت بھی ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے۔ ہاں درجوں کا فرق ہوتا ہے، کوئی آدمی تلاش کرنا چاہے کہ اس دور میں جنید بغدادی کو تلاش کروں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کو تلاش کروں، وہ تو نہیں ہوگا، لیکن ہماری اصلاح کے لیے جن کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر دور میں پیدا کرتے رہیں گے۔ تو یہ پیشن گوئی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا جو حکم ہے یہ صرف حضور کے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو موجود رہیں گے۔ ہاں تلاش کرو اور طلب صادق پیدا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں، لیکن نیت لے کر جاؤ کیا؟ اصلاح کی، اور اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو اس کی سوچ کے آگے فنا کر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا ظلمنا